تمام مومنین سے گزارش ہے جو حضرات باہر ہوں یا جہاں تک کہ میرا اعلان پہنچ رہا ہے وہ امام بارگاہ غفر آباد میں تشریف لے آئے. مجلس کا وقت ہو چکا ہے. رشاد مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے عزا خانے کی مجلس امام بارگاہ غفر آباد میں برپا ہو رہی ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں. راجو بھائی کے بعد منیس جعفری صاحب. اچھا منیس جعفری صاحب. اچھا پہلے تلاوت راجو بھائی منیس جعفری صاحب. اچھا منیس ٹھیک ہے ان کو سننے والا ہے آپ سنیے گا. جی اچھا ٹھیک ٹھیک. اب میں گزارش کروں گا قاری قرآن ظاہر جعفری صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شکر ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي ما يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذي جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد.
أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد فعجل فرجہ. باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی ہو چکا ہے. مومنین سے گزارش ہے رشاد مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے عزا خانے کی مجلس امام بارگاہ غفراماب علیہ رحمہ میں برپا ہو رہی ہے. مومنین سے کیمرے کے دوارا جو گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئے. ایک قطع اور ہمیں آصف رضا صاحب اس کے بعد بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں گے کہ اشکوں کا رنگ بدلا. یہ ہمارے دادا مولانا ابوالحسن صاحب کا شعر ہے کہ اشکوں کا رنگ بدلا یوں قتل شاہدی سے. اشکوں کا رنگ بدلا یوں قتل شاہدی سے. خون آسماں سے برسا اگلا لہو زمیں سے. اور ثابت ہوا کہ بیعت حیدر نے بھی نہیں کی شبر کی آستی سے شبیر کی نہیں سے. او آواز استغاثہ سن تو لی سبھی نے. آواز استغاثہ سن تو لی سبھی نے. آیا نہ کوئی ناصر شبیر کا کہیں سے. آیا نہ کوئی ناصر شبیر کا کہیں سے. ہے اہل بیت قرا بے مثل دو جہاں میں. ہے اہل بیت قرا بے مثل دو جہاں میں. ممکن ہو مثال جس سے لے آئے وہ کہیں سے. ممکن ہو مثال جس سے لے آئے وہ کہیں سے. آ بیٹھ سن لے قصہ عید غدیر کا بھی. آ بیٹھ سن لے قصہ عید غدیر کا بھی. کیوں بھاگتا ہے ظالم حرف ذوالنشی سے. کیوں بھاگتا ہے ظالم حرف ذوالنشی سے. شیطان نے بھی قبلہ آدم کو کب بنایا. شیطان نے بھی قبلہ آدم کو کب بنایا. باطل نواز کینہ رکھتے ہیں اہل دی سے. باطل نواز کینہ رکھتے ہیں اہل دی سے. میں گزارش کرتا ہوں جناب آصف رضا صاحب سے کہ بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. اللہم ٹھیک جی. نعرہ صلوات. فرش جو بچھنے لگا. فرش جو بچھنے لگا. مجلس سرور کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہیں میرے گھر کے لیے. فرش جو بچھنے لگا. موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم. موت کے بعد میری روح
ماتم زندگی کم ہے غم سبت پیمبر کے لیے. ایک نعرے صلوات کا سہارا دے دیں. چار مصرے سمت کریں. جو جتنا فرش عزا سے قریب ہوتا ہے جو جتنا فرش عزا سے قریب ہوتا ہے خدا کا فیض اسی کو نصیب ہوتا ہے. یہ فرش ماتم شے کا ہے معجزہ سے. یہ فرش ماتم شے کا ہے معجزہ سے. جو اس پہ بیٹھتا ہے وہ ادیب ہوتا ہے. ایک نعرے صلوات. خاص طور سے ایک فرمائش ہے مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے سمجھ فرمائیں. ایک نعرے صلوات کا سہارا دے دیں. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیمبر سانا آقا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں
کس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں نعرہ صلوات یہ تھے جناب آصف رضا صاحب جو بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا جناب یونس رضا ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی مونس جعفری، معاف کیے گا مونس جعفری ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش ہے.
بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. اللہ ربائی پیش کرنا. قدم قدم پہ ہے چرچا حسین جیت گئے. قدم قدم پہ ہے چرچا حسین جیت گئے. زباں زباں پہ ہے نعرہ حسین جیت گئے. سر حسین نے قرآن پڑھا جو نیزے سے. سر حسین نے قرآن پڑھا جو نیزے سے. کتاب حق کا ہے دعویٰ حسین جیت گئے. درود پڑھتے ہیں اور مطلب لازم. در حسین پہ دل میں بسائے جاتے ہیں. در حسین پہ دل میں بسائے جاتے ہیں. درود پڑھتے ہیں حضرات. السلام علیکم. در حسین پہ دل میں بسائے جاتے ہیں. در حسین پہ دل میں بسائے جاتے ہیں. ہزار حر گلے سے لگائے جاتے ہیں. یہاں پہ تعزیہ خانے سجائے جاتے ہیں. یہاں پہ تعزیہ خانے سجائے جاتے ہیں. وہاں چراغ عقیدت جلائے جاتے ہیں. وہ کربلا کا ہے گلزار اے جہاں والو. وہ کربلا کا ہے گلزار اے جہاں والو. جہاں پہ پھول وفا کے کھلائے جاتے ہیں. درود پڑھتے حضرات. ملائکہ کی بھی محفل میں مسلمانوں. ملائکہ کی بھی محفل میں مسلمانوں. حسین ہی کے فضائل سنائے جاتے ہیں. کبھی تو ہاتھ ہے کاٹے کبھی زباں کاٹی. کبھی تو ہاتھ ہے کاٹے کبھی زباں کاٹی. ہر ایک دور میں ہم آزمائے جاتے ہیں. نبی کے لال کے جھولے کو جبرائیل امی. نبی کے لال کے جھولے کو جبرائیل امی. عجب سما ہے خوشی سے جھلائے جاتے ہیں. درود پڑھ حضرات. ایک اور آواز. حسینیہ اللہم صلی. حسینیات کا ہے سیلاب 14 صدیوں سے.
حسینیت کا ہے سیلاب 14 صدیوں سے، حسین سارے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، حسینی ہم ہیں ہمیشہ سے اس لیے مونس، حسینی ہم ہیں ہمیشہ سے اس لیے مونس، ہماری راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ جناب تشریف لا چکے ہیں۔ جناب کے حکم پر میں نے اپنے دادا کا کلام پڑھنا شروع کیا تھا۔ امام بارگاہ غفرآباد میں بھی جناب نے کہا تھا کہ اپنے دادا جان کا کلام پڑھا کریے، اور امام بارگاہ ناظم صاحب نے بھی کہا تھا۔ تو 2 مصرے اور قبلہ افروز ممبر کہ کروٹیں روح زہرا بدلتی رہی، کروٹیں روح زہرا بدلتی رہی، تیغ سرور کے گردن پہ چلتی رہی، یہ تصور تھا بچہ ہے آغوش میں، یہ تصور تھا بچہ ہے آغوش میں، ماں کے دل کی تمنا بہلتی رہی، ماں کے دل کی تمنا بہلتی رہی۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا استغفار رضا صاحب قبلہ سے کہ رشاد مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے عزا خانے کی مجلس امام بارگاہ غفرآباد علیہ رحمہ میں خطاب فرمائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ سورہ احزاب کی 72ویں آیت کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے کہ اس بوجھ امانت کو اٹھا لیں۔ تو اللہ کی اس عظیم مخلوق نے اس بوجھ امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ خوف زدہ ہو گئے، اور پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے کہ وہ اس بوجھ امانت کو اٹھائے گا۔
بے شک انسان بہت بڑا ستمگر ہے اور بہت بڑا نادان ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو براہ راست دعوت فکر دی گئی ہے۔ افلا یتدبرون فی القرآن، آخر تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو کچھ آیات ہیں جہاں لفظ تدبر، لفظ تفکر، لفظ تعقل استعمال ہو رہا ہے، اور انسان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان آیات میں غور کرے، فکر کرے۔ لیکن بعض آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جس میں نہ لفظ تدبر استعمال ہوا، نہ لفظ تفکر استعمال ہوتا ہے، نہ لفظ تعقل استعمال ہوتا ہے، بلکہ مضمون ایسا پیش کیا جاتا ہے، وہ مضمون انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اس مضمون کے بارے میں غور کرے، فکر کرے۔ من جملہ انہی آیات میں سے یہ آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات جو مضمون پیش کر رہا ہے، پہلی مرتبہ کوئی بھی اگر اس آیت کو پڑھے گا تو وہ بہرحال اس کے ذہن میں یہ سوالات اٹھیں گے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک امانت کی بات کر رہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، کہ اس بوجھ امانت کو اٹھا لو۔ تو اب یہ سوال ہے کہ یہ امانت کون سی امانت ہے کہ جس کو اللہ اپنی اس عظیم مخلوق کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ آسمان خوفزدہ ہوا جاتا ہے، زمین خوفزدہ ہے، پہاڑ خوف محسوس کر رہے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بوجھ امانت ہم سے نہیں اٹھے گا، بہت زیادہ سنگین ہے یہ بوجھ، ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب جب اللہ کی ایسی عظیم مخلوق خوفزدہ ہو جاتی ہے، انکار کرتی ہے، تب انسان آگے بڑھتا ہے کہ اس ذمہ داری کو میں قبول کروں گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ امانت کو اٹھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسان اس بوجھ امانت کو اٹھا رہا ہے تو انسان کی تعریف ہو، ستائش ہو، مدح ہو، لیکن آیت کے اندر آخر میں انسان کے حوالے سے دو صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل۔ ظالم کا مبالغہ ہے ظلوم، اور جاہل کا مبالغہ ہے جہول۔ یعنی جب انسان ظلم و ستم کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو حیوانوں کو شرمندہ کر دیتا ہے، اور اگر انسان نادانی اور جہالت کے مظاہرے کرنے لگے تو بہرحال جانور جو ہیں وہ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، کہ جس کو اللہ نے ملکہ عقل عطا کیا ہے وہ اس طرح سے عقل کو پامال کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے مان۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مفہوم ہے، اس مفہوم کو اللہ نے امانت کا نام دیا ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جہاں اس کا مصداق لوگوں کو نہیں معلوم، قرآن میں اس کی تصریح نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور پہ بیچ والی نماز کی، صلاۃ الوسطی۔ تو سوال ہے بھائی یہ بیچ والی نماز کون سی نماز ہے؟ اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ یہ بیچ والی نماز کون سی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ایک حصے میں اے پیغمبر آپ اٹھئے اور اٹھ کے نماز شب کو پڑھیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ اب بھائی مقام محمود کیا ہے؟ قرآن نے اس کی تشریح نہیں کی۔ تو ایسے ہی اور بھی آیات ہیں کہ جہاں پر ایک اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے مصداق کو پردے میں رکھا ہے۔ اب جو قرآن کی مفسر ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، بھائی قرآن کا جو مفسر ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ الفاظ قرآنی پہ جو پردے پڑے ہیں ان پردوں کو وہ اٹھاتا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے اس کا مصداق معین کرتا ہے۔ مفسر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو نقاب کو اٹھائے، کشف القنا۔ تو الفاظ قرآنی پہ پردے ہیں۔ صلاۃ الوسطی سے نہیں معلوم کون سی نماز مراد ہے، بیچ والی نماز کون سی ہے۔ مقام محمود سے نہیں پتا کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے۔ ویسے ہی یہاں کے اوپر امانت سے کیا مراد ہے کون بتائے گا؟ قرآن تو نہیں، اس سلسلے میں خاموش ہے، دعوت فکر دی ہے۔ لہذا مفسر سب سے پہلے ذات کی جس کو مفسر قرآن کہا جائے وہ ذات ہے کہ جس کے قلب کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، کوئی اور اس سے پہلے مفسر نہیں بن سکتا۔ وہ بتائے گا کہ یہاں پر امانت سے مراد کیا ہے۔ چنانچہ بہرحال متعدد روایات ہیں اور اس کی بنا کے اوپر مفسرین جو ہیں وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر امانت سے مراد کیا ہے۔ جس کی جیسی تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر کہا کہ امانت سے مراد اللہ کی تسبیح ہے، یعنی یہ تسبیح الہی ہے کہ جس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آسمان، زمین اور پہاڑ آمادہ نہیں ہوئے، خوفزدہ ہو گئے، انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو اور اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ دیکھیے کوئی بھی نظریہ اگر پیش کیا جائے کسی بھی مفسر کا، اگر وہ نظریہ قرآن کے اوپر اترتا ہے تب تو قبول کیا جاتا ہے۔ معیار حق اور باطل، صحیح اور غلط کا قرآن ہے، کسوٹی ہے قرآن۔ چنانچہ جب اس نظریے کو رکھا گیا کہ امانت سے مراد تسبیح الہی ہے تو سوال یہ ہے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن سے جب دریافت کیا گیا تو قرآن کہتا ہے ان من شیء الا یسبح اللہ، زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔
زمین بھی تسبیح الہی میں مشغول ہے، آسمان بھی تسبیح الہی میں مشغول ہے، پہاڑ بھی تسبیح الہی میں مشغول ہیں۔ تو یہ تو نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں امانت سے مراد تسبیح الہی ہے۔ تو زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آسمان اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اب تسبیح سے کیا مراد ہے؟ ہم اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم کو اگر کوئی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنتا ہے تو کہتا ہے تسبیح الہی کر رہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے، مگر یہ تسبیح ہے قولی تسبیح کہ ہم اپنی زبان کے اوپر یہ فقرات جاری کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ قولی تسبیح ہے۔ کیا زمین بھی اسی طرح سے تسبیح کرتی ہے؟ آسمان بھی اسی طرح سے تسبیح کرتا ہے جیسے کہ انسان تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے؟ کہا نہیں، ان کی تسبیح اور انسان کی تسبیح فرق کرتی ہے۔ ان کی کیا تسبیح ہے؟ کہا بھئی ان کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ نے پانی کے اندر روانی پیدا کی، زمین کے اندر حرکت پیدا کری، آسمانوں کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا ہے، جب تک اس نظام اور سسٹم کے اوپر یہ لوگ قائم ہیں اس وقت تک کے تسبیح الہی میں مشغول ہیں۔ پانی میں جب تک کہ روانی پائی جاتی ہے یہ روانی گویا کہ تسبیح الہی ہے، آگ میں جب تک حرارت اور تپش پائی جاتی ہے گویا کہ آگ تسبیح الہی میں مشغول ہے۔ آسمان کے اندر جو مخلوق آباد ہے جب تک وہ اس نظام اور سسٹم پہ قائم رہیں کہ جس نظام اور سسٹم کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے گویا کہ تسبیح الہی میں مشغول۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اب آپ غور کریں کہ بہرحال ایک حدیث ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ ذرا میرا لباس دھو دیجئے، تو ان خاتون نے کہا ابھی 2 دن پہلے تو دھویا تھا اور ابھی پھر آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے یہاں پر یہ فقرہ فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ اگر لباس گندا ہو جائے، خاک آلود ہو جائے تو اس کی تسبیح رک جاتی، اللہ اکبر، یعنی یہ بے جان لباس کہ جو ہم اور آپ پہن رہے ہیں یہ بھی تسبیح الہی میں مشغول ہے۔ کب تک؟ کہا جب تک صاف و شفاف رہتا ہے، لیکن اگر کثافت آ جائے، گندگی آ جائے تو اس تسبیح کی لباس کی تسبیح رک جائے گی۔ تو تسبیح کیا ہے؟ پاکیزگی کا اعلان۔ تو کیا یہاں امانت سے مراد تسبیح الہی ہے؟ کہا زمین اور آسمان میں سب تو تسبیح الہی میں مشغول ہیں، یہاں امانت سے مراد تسبیح الہی نہیں۔ پھر کیا مراد ہے امانت سے؟ دیکھیے امانت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو خیانت کے اوپر قادر ہو اور توانائی رکھتا ہو، ورنہ اس سے امانت کی حفاظت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو خیانت نہ کر سکتا ہو۔ بھائی 2 صفتیں جس کے اندر ہو، عادل بھی بن سکتا ہو، ظالم بھی بن سکتا ہو۔ جو ظالم بن سکتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے کہ انصاف کرو، لیکن جو ظلم کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتا اس سے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ تم اپنے اندر عدل و انصاف پیدا کرو۔ جو شخص جہل اور نادانی جس کے اندر موجود ہو اس سے کہا جاتا ہے کہ علم کی روشنی پیدا کرو، لیکن جہاں جہل ہے ہی نہیں، یہ دیوار کیا جاہل ہے؟ نہیں، یہ زمین کیا جاہل ہے؟ کہا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ نہ دیوار جاہل ہے نہ زمین جاہل ہے، اس کو اس صفت سے متصف ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ علم اپنے اندر پیدا کر سکتے نہ جہل اپنے اندر پیدا کر سکتے۔
تو بہرحال ویسے ہی مسئلہ ہے کہ امانت کی حفاظت وہ کر سکتا ہے کہ جو خیانت پہ قادر ہو، وہی امانت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ نگاہ کو دوڑائیے پوری کائنات میں، پوری کائنات کے اندر انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ امانت کی حفاظت بھی کر سکتی ہے اور امانت میں خیانت بھی کر سکتی ہے۔ انسان ظالم بھی بن جاتا ہے، عادل بھی بن جاتا ہے، عالم بھی بن سکتا ہے، جاہل بھی بن سکتا ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے دو راستے، اپنے ارادے اور اپنے شوق سے چاہے تو اس راستے پہ گامزن ہو، چاہے اس راستے پہ گامزن ہو، چاہے خیر کے راستے پہ چلے چاہے شر کے راستے پہ چلے، اپنے ارادے اور اختیار سے۔ لیکن انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہاں دو راستے ہیں ہی نہیں، صرف ایک راستہ ہے، قہری نظام ہے۔ وہاں اختیار نہیں پایا جاتا ہے، جبر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ زمین ارادہ نہیں رکھتی ہے کہ اپنی حرکت کو تبدیل کر دے، سورج کے اندر کوئی ارادہ نہیں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کے مطابق حرکت کو تبدیل کرے۔ جس نظام اور سسٹم کے تحت اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نظام اور سسٹم کے تحت یہ سب کائنات چلے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اس سے منحرف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے شہد کی مکھی کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ چھتیں اونچی اونچی جگہوں پہ لگاتی تھی۔ آج بھی یہی خصوصیت ہے، آئندہ بھی یہی خصوصیت رہے گی۔ ایک لمحے کے لیے اس سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کی تخلیق کے اندر اس چیز کو رکھا ہے۔ یہ انسان ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے صحیح راستے پہ بھی گامزن ہوتا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار سے غلط راستے پر بھی گامزن ہوتا ہے۔ تو یہ انسان جس کے سپرد اللہ نے قانون کیا ہے، شریعت کی ہے، اس قانون اور شریعت کو اللہ نے امانت کا نام دیا ہے کہ اگر انسان قانون الہی، شریعت الہی کی پاسداری کر رہا ہے، اس پہ چل رہا ہے، تو امانت الہی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اگر اس قانون اور شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو گویا کہ امانت الہی میں خیانت کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک بار دیکھیے، یہاں سے اس نقطے کی جانب آپ متوجہ ہوئیے کہ اسلام نے شریعت کو، قانون کو امانت کا نام دیا۔ کتنا پاک و پاکیزہ نام دیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے جو مکاتب فکر ہیں وہ شریعت اور قانون کو امانت نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ تفسیر یہ کرتے ہیں کہ قانون اور شریعت انسان کی سزا ہے۔ کیوں سزا ہے؟ اب اس کے پیچھے پوری ایک داستان مقدس کتابوں کے اندر ذکر کی گئی کہ وہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے نافرمانی اور ترک اولا ہو گیا جنت میں، اس کے نتیجے میں گویا کہ اولاد آدم کے اوپر اللہ نے سزا کے طور پہ شریعت بھیجی، اور بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شریعت کے اوپر انسان کو عمل کرنا ہے، یہ سزا ہے اللہ کی جانب سے۔ گناہ کوئی کرے، غلطی کسی کی ہو
اور بہرحال خمیازہ کسی کو بھگتنا پڑے. ابھی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی کہ جنت میں اس درخت کے قریب چلے گئے اور جا کے کھا لیا پھل کو، اس کے نتیجے میں یہ شریعت آئی ہے. اب اللہ سے اگر قیامت تک سارے انسان معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم کو معاف کر دے، تب بھی گناہ نہیں معاف ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے. اب کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آئے اور اس کے بعد مظلومیت کے ساتھ سولی کے اوپر لٹکایا جائے، اور پھر جب مظلومیت کے ساتھ سولی کے اوپر لٹکایا جائے گا تو قیامت تک آنے والے انسان شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، بھی جو چاہے کریں. اب عذاب گویا کہ اٹھا لیا گیا. یہ تصور پیش کیا ہے دوسرے مکاتب فکر میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت امانت الہیہ ہے، قانون الہی امانت الہیہ ہے. یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے کہ جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق قائم کرتی ہے. یہ شریعت ہے کہ جو انسان کو لجام لگاتی ہے کہ وہ حیوانیت کے راستے پہ گامزن نہ ہو. یہ شریعت ہے کہ جو انسان کے ہاتھ کو پکڑ کے روکتی ہے کہ ظلم و زیادتی مت کرنا. بھائی پیغمبر نے فرمایا انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم اگر ہے تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہے تب بھی مدد کرو. پیغمبر کی زبان اقدس سے جب جملے سنے کہ بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہے تب بھی مدد کرو، تو کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ظالم بھائی ہے تو کیا اس کی مدد کرنا چاہیے؟ کہا ہاں، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو. کہا ظالم کی مدد کے معنی کیا ہے؟ کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو. اگر تم اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکتے ہو تو گویا کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو. خدا رحمت نازل کرے مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. بڑا پیارا فقرہ انہیں نے کہا. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کی جانب سراسر یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے اس کے اوپر، افتراء پردازی ہے کہ وہ یہ کہے کہ کوئی اگر تمہارے ایک رخسار پہ تماچا مارے تو تم اپنا دوسرا رخسار بڑھا دو. قطعاً اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہ تو ظالم کی حوصلہ افزائی ہے. یہ اخلاق وہاں کے اوپر اچھا ہے کہ جب مد مقابل آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو، لیکن اگر آپ نے دوسرا رخسار بڑھایا تو اس نے تلوار کے اوپر ہاتھ رکھ کر گردن اڑا دی. بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ کوئی چور آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے، آپ دروازے کھول دیں، تجوری کھول دیں، آؤ بھائی جو لوٹنا ہو لوٹ کے لے جاؤ. اسلام اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا ہے، تشویق نہیں دیتا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم اور زیادتی کو روکنا ہے. اور ظلم اور زیادتی کو کس طرح سے روکا جائے گا؟ کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑیے، جس طرح سے بھی آپ ظلم سے اس کو روک سکتے ہیں روکیے. ظلم کو ختم کیجیے، اس کو مجبور کیجیے کہ وہ عدل و انصاف کے راستے کے اوپر گامزن. تو قانون الہی، شریعت الہیہ، یہ قانون، یہ شریعت ایک لجام ہے جو انسانیت کو لگائی جاتی ہے تاکہ انسان ظلم اور زیادتی کے راستے پہ گامزن ہو، حیوانیت کے اوپر گامزن ہو. اکثر لوگ جو بہرحال صحیح سے ان کا گہرا مطالعہ نہیں ہے شریعت کے بارے میں، وہ بہرحال جو ہے عجیب و غریب قسم کے نظریات کا اظہار کرنے لگتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ افراد کے جو اپنے کو
صاحب مطالعہ گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بڑا اچھا ان کا مطالعہ ہے، اور کبھی کبھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بنا بنا کے پوسٹ ڈالتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی حقانیت کو زیر سوال لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی لفظ مسلمان قرآن میں کہیں کیوں پر نہیں آیا؟ یعنی کیا معنی ہے کہ لفظ مسلمان قرآن میں کہیں پہ نہیں آیا؟ یعنی اس کے معنی مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہے، برحق نہیں ہے۔ آپ نے بڑی کوشش اور جستجو کے بعد ایک لفظ تلاش کیا اور آپ نے اس کے بعد دعویٰ کیا، اور وہ بیچارے کچھ نادان لوگ جب آپ کی تقریر کو سنتے ہیں تو تالیاں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ کے ذوق مطالعہ پہ تالیاں پیٹ رہے ہیں یا اپنی عقل کے اوپر تالیاں پیٹ رہے ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے اس کو؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ مسلمان قرآن کے اندر کہیں نہیں آیا، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری اتنی مقدس کتاب ہے قرآن، اس کے اندر لفظ مسلمان نہیں آیا، لہذا تم صحیح نہیں ہو۔ ارے آپ ایک لفظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہاں سے سینکڑوں لفظ بتاتا ہوں کہ جو قرآن میں نہیں آئے۔ لفظ نماز قرآن میں کہیں پہ نہیں آیا، لفظ روزہ قرآن میں کہیں پہ نہیں آیا ہے، لفظ پردہ قرآن کے اندر کہیں کیوں پہ نہیں آیا ہے؟ آپ ایک لفظ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو متعدد لفظ بتا رہا ہوں اور آ بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو پرشین زبان کے ہیں اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مسلمان لفظ پرشین لفظ ہے، فارسی لفظ ہے۔ لفظ نماز فارسی لفظ ہے، لفظ روزہ فارسی لفظ ہے، لفظ پردہ پرشین لفظ ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں کہیں کہ وہ نہیں آئے، آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ کم از کم اتنا تو فہم پیدا کر لیجئے کہ عربی الفاظ کون سے اور فارسی الفاظ کون سے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اب وہ بہرحال ایسے افراد قوانین الہیہ پہ لب کشائی کرنے لگے، اور کبھی کبھی وہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اس ڈیبیٹ کے اندر ایسے بیچارے نادان قسم کے لوگ مسلمانوں کے طلب کر لیے جاتے ہیں اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے، جن کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، دین و مذہب کے درمیان فرق کیا ہے، ذرا یہ بتا دیجیے۔ وہ آ رہے ہیں اسلام کے متعلق اظہار رائے کرنے کے لیے، مشکل ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، مکمل سسٹم ہے، اور انسانیت کی اسلام نے ہر شعبے میں رہنمائی کری۔ پیغمبر پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، پیغمبر خاتم النبیین ہے اور شریعت خاتم الشرائع ہے۔ پیغمبر کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، کیونکہ صاف صاف قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبی خاتم ہے، یعنی اب اس کے بعد سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ یا حدیث ہے پیغمبر کی جس میں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی پیغمبر کے بعد دعوی نبوت کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صریح طور پہ قرآن نے انکار کر دیا۔ اب جو شریعت پیغمبر کے اوپر آئی ہے، یہ شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ اسی شریعت کے اندر کچھ اصول دیے گئے ہیں، ان اصولوں سے ہماری ضرورتیں ہمارے فقہا استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ بھائی شریعت جس وقت نازل ہوئی اس وقت بینک کا سسٹم نہیں تھا۔ شریعت جس وقت نازل ہوئی پیغمبر کے اوپر اس وقت شیئر بازار نہیں تھا۔ شریعت جب نازل کی گئی اس وقت اور دیگر تجارتی امور نہیں تھے، بیمہ اور انشورنس کا معاملہ نہیں تھا۔ اب میڈیکل سائنس کے اندر ایسے کتنے مسائل ہیں،
جو بہرحال اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ 100 سال اور 50 سال پہلے تک نہیں تھے. 50 سال پہلے یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں. لیکن علم کا قافلہ جتنا جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، نئی نئی تحقیقات عالم انسانیت کے سامنے آ رہی ہیں. تو اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہاں پر کیا اسلام اپنا وظیفہ ادا کرے گا، اپنی ذمہ داری ادا کرے گا؟ ایک مسلمان اگر مطالبہ کرے کہ میں شریعت کے قوانین پر چلنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اسلام رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر آپ کو شیئر بازار میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا ہے تو اسلام اس سلسلے میں کوئی رائے رکھتا ہے؟ اگر آپ اپنی ذات کا انشورنس کرانا چاہتے ہیں، بیمہ کرانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کا بیمہ کرانا چاہتے ہیں، اسلام اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے یا خاموش ہے کہ بھئی ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے؟ ہمارا یہ احکام تو 1400 سال پہلے آئے تھے. اب خرید و فروخت کا معاملہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کو دکان پہ جانا بھی نہیں پڑتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ساری خریداری کر لیتے ہیں. اب نقد پیسے آپ کو دینا نہیں پڑتے، بلکہ آپ جو ہیں وہ آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس ذیل میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک بینک کو قائم کیا جائے تو کیا اسلام کے پاس ایسے تعلیمات ہیں، ایسے قوانین ہیں کہ بغیر سود کے بینک کو چلایا جا سکے، بغیر ربا کے بینک قائم کیا جا سکتے؟ کیا اسلام کے پاس یہ توانائی ہے؟ شریعت کے اندر یہ توانائی ہے؟ اللہ نے اس شریعت کو نازل کیا، اس کو معلوم تھا کہ انسان ترقی کے کن کن مراحل سے گزرے گا، انسانی سماج کے اندر کیسے کیسے سوالات آئیں گے، کیسی کیسی ضرورتیں انسان کو پیش آئیں گی. اللہ نے ان ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت کو نازل کیا. وہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہاء اسی میں غور کرتے ہیں، اسی سے نئے نئے مسائل منظر عام کے اوپر آتے ہیں اور مشکلات ہماری حل ہوتی ہیں. تو یہ ہے شریعت اسلام کا اعجاز کہ ہر شعبے کے اندر اسلام جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے. چاہے حکومت کا معاملہ ہو، چاہے اقتصاد کا معاملہ ہو، چاہے سماجیات کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اسلام رہنمائی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہم کو وہاں کے اوپر تنہا چھوڑ دے. بھئی دیکھیں، دنیا میں انسان جو ہے وہ جب زندگی گزار رہا ہے تو 5 احکام ہیں. ان 5 احکاموں میں سے کوئی ایک حکم ہر وقت پایا جاتا ہے. ابھی آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، جو یہ 5 احکام ہیں جن کو احکام خمسہ کہا جاتا ہے، ان کے ماتحت آپ کا بیٹھنا ہے. یا تو آپ لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا واجب ہے، یا پھر یہاں پر بیٹھنا آپ کا مستحب ہے، سنت ہے، یا یہاں پہ بیٹھنا آپ کا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یا یہاں پہ بیٹھنا آپ کا مکروہ ہے، یا یہاں پہ بیٹھنا آپ کا حرام ہے. تو 5 احکام میں سے کوئی ایک حکم بہرحال پایا جائے گا. اگر ایسی باتیں ذکر کی جائیں کہ جن کا سیکھنا ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ واجب ہے، ہر شیعہ پہ واجب ہے، تو پھر بیٹھنا واجب ہے. اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ اس منبر سے شریعت کی توہین کی جانے لگے، واجبات الہیہ کا مذاق اڑایا جانے لگے، تو پھر یہاں پہ بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ کہا حرام ہے بھی بیٹھنا، اٹھ جائیے یہاں سے. جب آپ کو یقین ہے کہ یہ سراسر غلط باتیں کہی جا رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، واجبات الہیہ کی توہین کی جا رہی ہے، تو ایسی جگہ کے اوپر بیٹھنا پھر حرام ہے، اٹھ جائیے. اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو گویا کہ تائید کر رہے ہیں، آپ فوراً کھڑے ہو جائیے کہ نہیں سننا ہے مجھ کو آپ کی بات کو. آپ کون سی باتیں جو ہیں بیان کر رہے ہیں؟ یہ باتیں سننا حرام ہے. بھئی مختلف جگہوں کے اوپر ہے، ہر بزم کا یہ معاملہ ہے
کسی ایک بزم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بعض جگہ کے اوپر آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن بہرحال ایسی گفتگو سننا پڑ جاتی ہے جو غیبت کے زمرے میں شمار ہوتی ہے، جس کا سننا حرام ہے، عیب جوئی بیان کی جا رہی ہے، برائیاں بیان کی جا رہی ہے، اس بزم کا حصہ بننا، اس میں بیٹھنا شرعاً کیا ہے؟ کہا حرام ہے۔ جس طرح سے وہ شخص گناہگار ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کر رہا ہے، برائیاں بیان کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ شخص بھی گناہگار ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ اس باتوں کو سن رہا ہے کہ بھائی برائی پہ احتجاج نہ کیا جائے، خاموش رہا جائے۔ حدیث کہتی ہے کہ ایسا شخص شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان، کہ جو برائی کے اوپر خاموش ہے۔ سماج کے حالات جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برائی پہ روکا اور ٹوکا نہیں جاتا ہے۔ اگر برائی پہ روکا جائے اور ٹوکا جائے تو گناہگاروں کے حوصلے اتنے بلند نہ ہوں۔ یہ جرأت جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ وہ علنی طور پہ گناہ کو انجام دے رہے، یہ جرأت کس نے پیدا کی؟ کہا فرعون خطاکار ہے، لیکن فرعون سے زیادہ خطاکار وہ سماج اور وہ معاشرہ ہے کہ جو فرعون کے ظلم کو برداشت کرتا تھا۔ اگر اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا تو فرعون نہ بنتا۔ تو برائی اگر انجام پا رہی ہے، اس برائی کا مقابلہ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ کربلا کا پیغام آپ اور ہم روز و شب جب امام حسین کو سلام بھیجتے ہیں تو اپنی زبان کے اوپر یہ جاری کرتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف، اور آپ نے لوگوں کو امر بالمعروف، اچھائیوں کی جانب بلایا، ونہیت عن المنکر، آپ نے لوگوں کو برائیوں سے روکا، وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے اطاعت کی یہاں تک آپ درجہ شہادت پہ فائز ہو۔ یہ ہے مقصد سید الشہداء۔ اس مقصد سید الشہداء کو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اگر سال گزشتہ جہاں پہ ہماری معرفت تھی، اس سال بھی وہیں کے اوپر معرفت ہے، امام حسین کے حوالے سے، شہداء کربلا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ معرفت ایک معنوی چیز ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا ہم کو اپنی ذات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری ذات فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ اگر معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذات فائدے میں ہے، لیکن اگر معرفت وہیں کے اوپر رکی ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نقصان میں ہیں۔ فیصلہ کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ آج ہمارے سماجی حالات، قومی حالات، گھر کے حالات، خاندانی حالات، یہ سارے حالات جو ہیں وہ بہرحال اب پوشیدہ نہیں ہیں، ملایام میں آ چکے۔ توجہ دینا ہے کہ سماجی اعتبار سے ہم ترقی کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے ہم ترقی کر رہے ہیں، انحطاط اور زوال کی جانب ہیں۔ کل تک جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا آج سماج نے ان کو قبول کر لیا ہے، اب ان کی برائی ختم ہو چکی۔ کل تک جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی تھیں آج سماج ان کو برا سمجھ رہا ہے، تو اچھائی کی جگہ برائی آ چکی ہے، اب برائی کی جگہ اچھائی آ چکی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اگر سیاست بازی ہونے لگتی ہے تو معروف پھر منکر بن جاتا ہے اور منکر پھر معروف بن جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اس کی برائیوں پر روک رہے ہیں اور ٹوک رہے ہیں،
لیکن ایک امیر انسان کو دیکھتے ہیں وہی برائی کرتے ہوئے تو آپ خاموش ہو رہے ہیں. یہ تو سیاست بازی ہے. جس طرح سے آپ ایک غریب انسان کو اس کی غلطیوں پہ روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، ویسے ہی لازم ہے کہ پھر وہاں جہاں کے اوپر سرمایہ پایا جاتا ہے، دولت پائی جاتی ہے، وہاں کے اوپر بھی روکیے، وہاں پہ بھی ٹوکیے. اگر آپ ایک شادی میں گئے اور وہاں شادی کے اندر آپ نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو آج کل بڑا سخت مسئلہ ہو چکا ہے. جب تک شادیاں گھروں میں تھیں اس وقت تک کہ یہ مسائل نہیں تھے، بے حیائی نہیں پائی جاتی تھی. لیکن جس دن سے یہ شادیاں جو ہے میرج ہال میں پہنچی ہیں، ایسے ایسے بے حیائی کے مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، اب وہاں کے اوپر اگر بتایا جائے، ٹوکا جائے تو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. اب کیوں ضد کر رہے ہیں کہ مولانا کو جو ہے دلہن کے پاس جانا چاہیے اور جا کے پوچھنا چاہیے؟ شریعت نے آپ کے لیے مختلف ذرائع رکھے، آپ نہیں جانتے تو یہ آپ کی کمی ہے. کیوں آپ کو اصرار ہے کہ عورتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے مولانا جائیں اور جا کر اجازت طلب کریں؟ کیا فون کے اوپر اجازت نہیں دلائی جا سکتی ہے؟ کیا نکاح نامے کے اوپر اگر دستخط کر دے دلہن تو وہ دستخط اجازت کا حصہ نہیں ہے؟ جب شریعت نے اجازت دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ خود بنفس نفیس مولانا جائیں اور جا کر وہاں پر اجازت طلب کریں. اچھا، پھر خواتین کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اجازت طلب کی جا رہی ہے نا. عام طور پہ خواتین میں یہ تصور ہے کہ گویا یہی نکاح ہے. اجازت لینے سے نکاح نہیں ہوتا ہے. نکاح تو بعد میں جب صیغے پڑھے جائیں گے تب نکاح ہوگا، اور جب تک صیغے نہیں پڑھے جا رہے ہیں اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا. چنانچہ جب شریعت نے آپ کو اس کی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر فون کے اوپر آپ سے بات کرا دیجئے یا نکاح نامے کے اوپر دستخط کرا دیجئے، تب بہرحال وہ اجازت ہے. اچھا، کیا لازم ہے کہ میرج ہال ہی میں نکاح کیا جائے؟ اگر مسائل ہیں وہاں پر آپ گھر کے اندر مولانا کو بلا لیں. کیا بیٹی میرج ہال میں جب جائے گی اس سے پہلے آپ آ جائیے گھر کے اوپر اور میری بیٹی سے آپ اجازت طلب کر لیجئے. میرج ہال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، وہاں ڈائریکٹ جا کے آپ نکاح پڑھیے گا. آپ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن وہ معاملات جو سماجی معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں وہ دولہا کی والدہ نہیں آئی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی، پھوپھی نہیں آئی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی، اور وہ فلاں خاتون نہیں آئی ہیں، صرف اجازت سننے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں. یعنی اجازت کو آپ نکاح کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ نکاح نہیں ہے. نکاح کیا ہے؟ کہا جب مولانا صیغہ عقد کو جاری کریں گے، کہیں گے انکحت زوجت، تو تب ہوگا نکاح. لیکن خواتین یہ خیال کر رہی ہیں. تو اب آپ غور کریں، مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مشکلات ہو رہی ہیں، مکس گیدرنگ ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر روکا جائے، کہا جائے کہ بھئی ذرا پردہ، ارے آپ اپنی ابا ڈال لیجئے اپنے چہرے پہ. کتنا زمانہ بدل گیا ہے کہ خود مولانا سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ابا جو ہے اپنے چہرے پہ ڈال لیجئے. یہاں کوئی ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال مشکلات سے دو چار ہوں گے. تو شریعت کا تقدس اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ہم اور آپ قوانین الہیہ پر عمل پیرا ہیں. ادھر ہم نے جو ہے قوانین الہیہ کو خود اپنے پیروں سے روندنا شروع کیا، پامال کرنا شروع کیا، تقدس ختم ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اس شریعت کا احترام کرے، قوانین الہیہ کا احترام کرے، عزائے سید الشہداء کا احترام کرے، تو آپ کو عملاً سیرت پیش کرنا ہوگا. کس نے کہا ہے آپ سے کہ 10 مجلسوں میں روز شرکت کیجیے؟ کسی نے کہا ہے؟ اگر شرکت کر سکتے ہیں تو کیجیے، لیکن یہ طریقہ نہیں اختیار کیجیے کہ وہاں صرف قرآن خوانی میں شریک ہوں گے، شروع کا سوچ سن لیں گے. ان کے کیا جائیں گے جناب؟ ابتدائی مجلس سنیں گے. ان کے کیا جائیں گے؟ مصائب کو سنیں گے. ان کے کیا ماتموں میں شریک ہو جائیں گے. ان کے کیا سوز میں شریک ہو جائیں گے. طریقہ صحیح نہیں ہے. عزائے سید الشہداء
عبادت سمجھ کے انجام دیجئے، رسم اور کلچر سمجھ کے مت انجام دیجئے۔ اگر رسم اور کلچر سمجھ کے انجام دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عزا کا تقدس ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی توجہ دینا ہے، یہ عزاداری کو ہماری ضرورت ہے یا ہم کو عزاداری کی ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ لوگوں سے میں کر رہا ہوں۔ کیا عزائے سید الشہداء کو ہماری ضرورت ہے یا ہم کو عزائے سید الشہداء کی ضرورت ہے؟ ہم رہیں یا نہ رہیں عزاداری ہوگی۔ ہم کو اپنی شناخت برقرار رکھنا ہے، ہم کو اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے، ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم سید الشہداء سے وابستہ ہیں، لہذا ہم کو اس عزا کی ضرورت ہے۔ تو جب عزا کی ضرورت ہے تو پھر عزا ویسی ہو جیسی معصومین نے کی ہے، کہ جب دعوت دینے والا آتا ہے، شادی کی تقریب تھی، کہا تمہیں پتہ ہے کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے۔ آنے والا خود شرمندہ ہو گیا، کیوں میں نے ایسی کوئی بات کہی کہ جس سے جو ہے حضرت کو تکلیف ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا، اور اس وقت مجلس جو ہوتی تھی آج کی طرح سے تو نہیں تھی کہ آزادانہ طور کے اوپر مجلس کا اعلان کیا جا رہا ہے اور جناب ذاکر مشخص ہے اور جگہ مشخص ہے۔ حالات ایسے تھے کہ جو خاص لوگ تھے ان کو خبر کی جاتی تھی کہ بھئی فلاں جگہ کے اوپر عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا جا رہا ہے، آپ لوگ تشریف لے آئیے۔ اور پھر شاعر اپنا نو تصنیف مرثیہ جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ تو ایک وہ شخصیت کہ جن کو جمہور کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے، زہری اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر امام کے شاگردوں میں سے اور خاص امام کے معتقد ہیں، انہیں نے اپنے گھر میں عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا۔ حضرت سے خواہش کی کہ آئیے، کہا ہاں تم نے میرے بابا کی مجلس رکھی ہے، ضرور آئیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ آج ممبر سے ایک معمولی سا ذاکر جب مصیبتیں پڑتا ہے تو مجلس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس مجلس کا تصور کیجئے کہ جب جس مجلس میں صاحب عزا خود موجود ہو، اس مجلس کا کیا حال ہے؟ امام تشریف لاتے ہیں، زہری نے امام کو صدر مجلس میں جگہ دی، اور اس کے بعد مجلس شروع ہوئی۔ گریہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ گریہ ہو رہا ہے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ ایک دم سے زہری کی نگاہ اٹھی، دیکھا جہاں پر امام کو بیٹھایا تھا وہاں پہ امام نہیں ہے۔ مضطرب ہو جاتے ہیں کہ میں نے حضرت کو یہاں صدر مجلس میں بیٹھا لا تھا، حضرت کہاں ہیں؟ چنانچہ زہری کھڑے ہوئے اور امام کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا حضرت وہاں پر بیٹھے ہیں جہاں پر عزاداروں کی نالینیں ہیں۔ کہا مولا آپ یہاں کے اوپر تشریف فرما ہیں؟ ارے آقا میں نے آپ کو صدر مجلس میں بیٹھا لا تھا۔ کہا تمہاری ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں کون ہے، میری نگاہوں سے دیکھو کہ اس مجلس کے اندر کون شریک ہونے کے لیے آیا ہے۔ آج سید سجاد نے تو اپنی ذات کو مجسم مرثیہ بنا لیا تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ بازار سے جب حضرت گزرتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے تھے کہ کہیں ذبح شدہ جانور پر حضرت کی نگاہ نہ پڑ جائے، اور اگر کبھی کوئی قصاب جانور کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے تو حضرت سوال کرتے تھے، اے بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے وہی جو آپ کے جد کی سنت ہے اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا ذبح کرنے سے پہلے میں جانور کے سامنے پانی رکھتا ہوں، جب تک جانور 2-3 مرتبہ منہ نہ ہٹا لے اس وقت تک اس کو ذبح نہیں کرتا ہوں۔ اب جو یہ سنا تو فوراً کربلا کا رخ کیا، اے بابا ارے آج ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا جاتا ہے،
آئے افسوس کہ آپ کو وقت آخر پانی نہ دیا گیا، ہاں آپ کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے کہ گوشت پند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ارے کوئی نہیں تھا کہ جس کے دل میں رحم پیدا ہو، ایک چاہنے والی بہن تھی جو اس حالت کے اوپر تڑپ کر مضطرب ہو کر کبھی صدا دیتی تھی، اے عمر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کبھی کہتی تھی اے نانا رسول خدا، ارے آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ذرا دیکھیے آپ کا فرزند حسین خون میں غلطہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا، خدایا اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ خدایا ہمارے مراجع اعظام، حوزات علمیہ، مشاہد مشرفہ سب کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرماؤ، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیے۔ شاہدہ منصور بنت عبداللہ اور شہر بانو بنت مرزا جعفر حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن شبیریہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے رضا خانے میں تشریف لے آئے۔ انجمن شبیریہ جہاں پہ آپ کہیے وہاں کھڑا بہتر خدا والو سلام کربلا والو، 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 بہتر خدا والو سلام کربلا والو۔ اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ
شکلے پیغمبر کا جنازہ پیغمبر کا جنازہ اس درجہ سکینہ سے تھا شرمندہ علمدار، شرمندہ علمدار۔ اس درجہ سکینہ سے تھا شرمندہ علمدار، شرمندہ علمدار۔ شیلا نہ سکے اپنے برادر کا جنازہ، برادر کا جنازہ۔ کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، مدد کرنے کو آؤ۔ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، مدد کرنے کو آؤ۔ شبیر سے اٹھتا نہیں اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ اکبر کا جنازہ۔
مضطر کا جنازہ مضطر کا جنازہ سنبھالو شبیر کے ہاتھوں پائے اصغر کا جنازہ اصغر کا جنازہ بڑھ جائے نہ یارا کہیں زینب کی نگاہیں زینب کی نگاہیں تیروں پہ رکھا ہوا سرور کا جنازہ سرور کا جنازہ شبیر تو لاشوں پہ اٹھاتے رہے لاشیں اٹھاتے رہے لاشیں شبیر تو لاشوں پہ اٹھاتے رہے لاشیں اٹھاتے رہے لاشیں آیا نہ سرور کا جنازہ سرور کا جنازہ عشرت میں بیاں کیسے کروں کیسے اٹھاتا کیسے اٹھاتا عشرت میں بیاں کیسے کروں کیسے اٹھاتا کیسے اٹھاتا مقتل کی زمین سے بے سر کا جنازہ بے سر کا جنازہ
میرے چاند تم تربت میں تم تو موجز ماں کے بیٹے ہو منہ سے کہہ دو کہ ہاں خدا حافظ قبر پر میرے دل کی فریادیں بن گئی لوریاں خدا حافظ تم کو ڈھونڈیں گے ٹوٹ کر تارے روئے گا آسماں خدا حافظ دیکھ لو جالا ہے وہ خیمہ اٹھ رہا ہے دعا خدا حافظ تم نہ اتنا میں بتا کے گئے اب ملو گے کہاں خدا حافظ ہائے اب تو رسن میں ہے بازو لٹ کے جاتی ہے ماں خدا حافظ صدریے بین رن میں تھے ماں کے وہ چلا کارواں خدا حافظ اے میرے بے زباں خدا حافظ بہتر ہے خدا والو سلام کربلا والو بہتر ہے خدا والو سلام کربلا والو بہتر ہے خدا والو سلام کربلا والو بہتر ہے خدا والو سلام کربلا والو
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جد کبیک، السلام علیکم ام عقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، یا ایھا المدفون بعرض تو سلطان العرب العجم، یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب عصر و زمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمانہ، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من امانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔